دلوں کے اندر اس لیے ہے کہ رب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں، اس لیے دنیا کی محبت کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اگر رب کی محبت آ جائے، قسم اللہ کی، دنیا کی ساری لذتوں کو، دنیا کی ساری محبتوں کو آپ ایک جھٹکے میں بھول جائیں گے۔ حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون کی بیٹی ان کی بڑی بیٹی کا بال بنا رہی تھی، ان کی بیٹی کے اندر کنگا کر رہی تھی بالوں کے اندر۔ اچانک کنگا کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ جاتی اور نیچے گر جاتی۔ جب نیچے گرتے تو فوراً ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، بسم اللہ یا رب موسیٰ و ہارون۔ جیسا کہ اگر ہماری عورتیں یا ہم سے بھی اگر کوئی چیز اچانک ہو جاتے تو ہماری زبان سے فوراً ایک آواز نکلتی، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، اور خاص طور پر ہماری عورتیں زیادہ بولتی، ہائے اللہ، ہائے مر گئی، یہ کیا ہو گیا، ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ فرماتے ہائے میرے اللہ، تو ایسی ان کا یہ الفاظ تھا، ان کا ایک محاورہ تھا، یا رب موسیٰ، یہ کیا ہو گیا، میری کنگھی ہاتھ سے کیسے چھوٹ گئی، فرعون کی شہزادی کی میں بال سوار رہی تھی، میری کنگھی چھوٹ گئی۔ یہ الفاظ نکلنا تھا، یہ جملہ نکلنا تھا حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے۔ فرعون کی جو شہزادی تھی، فرمایا یہ جملہ تو نے کہاں سے لایا، بسم اللہ، یہ اللہ کون ہے؟ ارے اس دنیا کے اندر سب سے بڑا اللہ تو میرا باپ ہے، فرعون ہے، لیکن یہ اللہ کا نام، یا رب موسیٰ کا نام کہاں سے آیا؟ کیا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میرے باپ کو رب نہیں مانتی، میرے باپ کی انا ربکم الاعلیٰ کا تو جو میرا باپ نے دعویٰ کیا اس کو تسلیم نہیں کرتی؟ کہا کہ نہیں، میں اس رب کو مانتی ہوں جس رب نے مجھے بھی، تجھے بھی اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا، جو رب مجھے بھی کھلاتا، تجھے بھی اور تیرے باپ کو بھی جو روزی دیتا ہے، میں اس رب کو مانتی ہوں، دنیا کی کسی بھی رب کو میں نہیں مانتی۔ تو فرعون کی شہزادی کرا، اچھا میرے باپ کی حکومت میں رہ کر، میرے محل میں رہ کر، میرے باپ کی محل میں رہ کر نوکریاں کرتی ہے، میرے باپ تمہیں پکار دیتے، تنخواہیں دیتی، پھر بھی میرے باپ کی رب کو نہیں مانتی، ابھی میں جا کر کے اپنے باپ کو خبر کرتی ہوں۔ فوراً فرعون کی بیٹی شہزادی اپنے رب، اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے والد محترم، یہ جو مشاطہ ہے، یہ جو ہماری باندیاں ہیں، یہ آپ کو رب نہیں مانتی، یہ تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہیں، یہ تو بسم اللہ پڑھتی ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اس رب سے جو اللہ اور جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو رازق ذو القوت المتین ہے۔ تو فرعون نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ مشاطہ کو میرے پاس، میرے دربار میں میرے پاس حاضر کرو۔ فوراً حضرت مشاطہ کو ان کے دربار کے اندر حاضر کیا گیا۔ فرعون نے فرمایا، بتاؤ میری باندی، تم کس کے رب کو مانتے ہو، کون سے رب کو مانتی ہو؟ فرمایا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتی ہوں، میں اس اللہ کو مانتی ہوں جو اللہ تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جو اللہ مجھے بھی پیدا کیا، اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہوئے سب کو اسی اللہ نے پیدا کیا، اور میں اسی اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ کہا مجھ پر ایمان نہیں رکھتی؟ کہا کہ نہیں رکھتی۔ کہا تجھے میرا خوف نہیں، میرے عذاب کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں؟ حضرت مشاطہ فرماتی ہیں، فرعون مجھے تمہارے عذاب کے بارے میں بھی معلوم ہے، میں تمہارے ظالم اور زبر کو بھی جانتی ہوں، لیکن میں اس رب کو مان چکی ہوں، اب اس رب کے ساتھ میں سودا نہیں کر سکتی۔ فرعون کہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے کا تمہیں مہلت دیتا ہوں، اس 24 گھنٹے کے اندر تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہو یا فرعون کو رب مانتی ہو۔ تمہیں 24 گھنٹے کے اندر مجھے فیصلہ کر کے بتا دینا، اور اگر تم نے مجھے رب نہیں مانا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہونے والا تمہارے ساتھ۔ مشاطہ وہ بھی اللہ کی دیوانی ہو چکی تھی، اللہ کے ساتھ ان کا مضبوط رشتہ جڑ چکا تھا۔ کہا فرعون
24 घंटे क्या, मुझे अगर 2 मिनट के अंदर तू फैसला सुना दे तो मैं तेरे फैसले को तस्लीम कर दूँ। अब फिरौन के नाक का मसला था, फिरौन के आना का मसला था कि अगर मैं फौरन इसको सज़ा दे देता हूँ तो दरबारी मुझे सोचेंगे कि फिरौन डर गया एक छोटी सी लड़की से, एक बांदी से डर गया, इसलिए 24 घंटे की मोहलत दी गई। चुनांचे 24 घंटे मुकम्मल हुए। हजरत मुशाता को मैदान के अंदर लाया गया, फिरौन का दरबार सजाया गया, सारे दरबारी मौजूद। फिरौन ने फरमाया, ए मुशाता, ओ मेरी बांदी, अब बता तू किस रब को मानती है? फरमाया, क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हें रब नहीं कह सकती कि जो तुम दावा करते हो कि मैं सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हें रब नहीं कर सकती, मैं तो मूसा और हारून के रब को रब मानती हूँ। कहा, अच्छा अभी भी तुम नहीं सुधरोगी? कहा, नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं उस रब को रब मान चुकी हूँ जिस रब के कब्ज़े में हम सब की जान है। रब्बी मूसा व हारून, मैं हारून और मूसा के रब को रब मान चुकी हूँ। अब दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने आ जाए, मैं अपने ईमान की सौदा नहीं कर सकती। एक औरत, एक बांदी का ईमान तो देखिए मेरे दोस्तों कितना मजबूत ईमान है। फिरौन की जो शहजादी थी वो फौरन अपने बाप के पास पहुंचते हैं और पहुंचकर ये अर्ज करती है कि अब्बा जान, ये मुशाता जो है, इनकी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दूध पीता बच्चे और एक उससे बड़ा है। शायद अगर इस औरत के सामने उसके बच्चों को अगर अज़ियत दी जाए तो माँ का दिल बच्चों के तकलीफ़ को देखकर पिघल जाता है। शायद ये अपने बच्चों को अजाब में देखना पसंद न करे और अपने रब को छोड़कर तुम्हें रब मानना शुरू कर दे। इनके 2 बच्चे हैं और फना औरत के पास ये दोनों बच्चे रखी। कहा कि फ़ौरन उसके दोनों बच्चों को लाया जाए, एक मासूम बच्चा, दूध पीता बच्चा, और एक 6 साल या 7 साल का बच्चा। दोनों बच्चों को लाया गया। हजरत मुशाता से फिरौन मुखातब हुआ कि अब बता, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी है, अगर तुम चाहती हो तो अपने बच्चों को बचा लो या फिर अपने आँखों के सामने मरता हुआ देख लो। वो कैसे? कहा कि अगर तुम मूसा और हारून के रब को छोड़ दोगी, मुझे रब मान लोगी, तो तुम्हारी भी जान बख्शी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों की भी जान बख्शी हो जाएगी, और अगर तुम मुझे नहीं मानोगी तो सबसे पहले तुम्हारे बच्चों को मैं सज़ा दूंगा, उसके बाद तुम्हें भी सज़ा दूंगा। मुशाता ने कहा, मेरे 2 बच्चों की क्या, अगर अल्लाह मुझे 100 बच्चे देते और इस ईमान के खातिर मुझे 100 बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती तो ये मुशाता 100 बच्चों की कुर्बानी देने के लिए तैयार, लेकिन अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। फिरौन ने फौरन अपने दरबारियों को बुला करके कहा कि एक बहुत बड़ा तांबे का डेग लाया जाए। बहुत बड़ा डेग मंगाया। फरमाया इसके अंदर तेल डाला जाए और इसके नीचे आग लगाई जाए और आग के अंदर तेल को खूब गर्म किया जाए। जब तेल के अंदर उबाल पैदा हो जाए, चुनांचे फिरौन के हुक्म पर तेल लाया गया और उस तांबे के डेग के अंदर तेल को खूब गर्म किया गया। जब तेल के अंदर उबाल पैदा हुआ, तेल खूब गर्म हो गया, तो मुशाता का सबसे बड़ा बच्चा हाथ में पकड़ करके उनके दरबारी डेग के पास पहुंचाया। फरमाया, ओ मुशाता, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को बचा लो या चाहो तो फिर अपने बच्चों को इस तेल के अंदर, इस कढ़ाई के अंदर जलता हुआ देख लो। चुनांचे फिरौन जालिम ने उस दरबारी को हुक्म दिया कि फौरन इस बच्चे को ऊपर उठाया जाए और सब पाँव के पास पकड़ा जाए, सर नीचे किया जाए, पाँव ऊपर किया जाए और तेल की कढ़ाई के अंदर उस बच्चे को छोड़ दिया जाए। चुनांचे उनके बड़े बच्चे को उस तेल के डेग के अंदर ऊपर से उठाया और सर नीचे करके तेग के अंदर डाल दिया। चंद मिनटों में वो बच्चा कबाब बन गया। गोश्त जलकर उस तेल खौलता हुआ तेल के अंदर कबाब बन गया, भुन गया वो बच्चा।
لیکن مشاطہ ایمان والی تھی، اللہ پر ایمان لا چکی تھی۔ مشاطہ کا ایمان پھر بھی نہیں ڈگمایا۔ ان کا دودھ پیتا بچہ، حضرت مشاطہ کو زمین کے اندر لٹا دیا گیا اور ان کے دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی گئی، ان کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھوک دی گئی۔ ان کے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو ان کے چھاتی سے لگا دیا گیا۔ وہ دودھ پیتا بچہ دودھ پی رہا اپنی ماں کے چھاتی میں لگ کر۔ فرعون کہا کہ اے مشاطہ، اب بھی اگر تم چاہتی ہو اپنے دودھ پیتے بچے کو بچانا تو بچا لو، فوراً اس رب کا انکار کر دو، میں اب بھی تمہارے میخیں بھی نکال لوں گا، تمہارے بچوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ مشاطہ تھوڑی سی ڈگمگائی۔ جب ان کے جلادوں نے ان کے دودھ پیتے بچوں کو ان کی چھاتی سے لے جا کر کے دیگ کی کڑھائی کے پاس، اس تیل کے پاس لے گیا کہ اب اس بچے کو بھی ڈالنا، تو مشاطہ ماں تھی، انسان تھی، تھوڑی سی پیچھے ہٹنے لگی کہ اب میں کیا کروں، ایمان کا سودا کر لوں، اپنے بچے کو بچا لوں۔ فوراً اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ فوراً بچے کی زبان سے الفاظ نکلا، او میری پیاری امی جان، ایمان کا سودا نہیں کرنا، ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھنا، اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا داخل کرنے والے۔ او میری امی جان، میں دودھ پیتا بچہ آپ کا ضرور ہوں، لیکن امی جان ایمان پر ثابت قدم رہنا، اسلام کے اندر ثابت قدم رہنا، فرعون کے عذاب سے ڈرنا نہیں۔ اللہ دیکھیے ہمارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ جب مشاطہ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو اللہ نے حضرت مشاطہ کے آنکھ سے سارے پردے ہٹا دیے اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول کر کے مشاطہ کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیا کہ او مشاطہ، دیکھ لے تیرا بڑا بچہ جنت کے اندر کس طرح کھیل رہا ہے، اور جو تیرا چھوٹا سا ننھا سا دودھ پیتا بچہ یہ کڑھائی کے اندر جو ابھی جائے گا اور کباب بن جائے گا، اس کی بھی فکر نہ کر، میں اس کی روح کو اتنے آسانی کے ساتھ نکالوں گا جس سے آٹے سے ایک بال کو کھینچ کر کے آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اس بچے کے اندر، جبکہ دودھ پیتا بچہ بولتا نہیں، لیکن اللہ نے اس کی ایمان کو بچانے کے لیے اس بچے کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی کہ اے امی جان، فرعون کے عذاب سے ڈرنا نہیں، ایمان کا سودا نہیں کرنا، اپنے ایمان پر جمے رہنا۔ ہم سارے ماں باپ اکٹھے اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں اور اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، جنت ہماری منتظر ہے۔ اللہ ہمارے استقبالوں کے لیے حوروں کی ایک جماعت تیار کر رکھی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت تیار کر رکھی ہے۔ امی جان، ثابت قدم رہنا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ چنانچہ چند منٹوں میں اس چھوٹے بچے کو دیگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہ گرم تیل، کھولتا ہوا تیل، چند منٹوں میں وہ بھن کر کے کباب بن جاتا ہے۔ حضرت مشاطہ پھر بھی ایمان کے اندر ثابت قدم، فرمایا اب تیری باری ہے، بتا تیری کوئی آخری خواہش ہو تو میں تیری خواہش پوری کروں۔ کہا کہ فرعون، مجھے تجھ سے تو کوئی امید نہیں ہے، اگر تو میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو صرف میری آخری خواہش یہی ہے کہ ہمارے تمام ماں اور بیٹوں کے اولاد، ہمارے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں، جو دیگ کے اندر کباب بن کر کے ہماری ہڈیاں موجود ہوگی، ان تمام ہڈیوں کو کہیں پھینکنا نہیں، بلکہ ایک جگہ اکٹھا کر کے اس ہڈیوں کو ہمارے گھر میں دفن کر دینا۔ ہماری جو جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کے اندر ہماری بچوں کے سمیت میری ہڈیوں کو دفن کر دینا، میری ایک ہی خواہش ہے۔ چنانچہ حضرت مشاطہ کو بھی اٹھایا گیا اور اس دیگ کے اندر ڈال دیا گیا، چند منٹوں میں وہ بھی جل کر کے کباب بن گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرنے والے، 2000 سال گزرنے کے بعد میرے نبی کا زمانہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے زمانے کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ۔ اتنے زمانے کے بعد جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس جانے لگے، جب فلسطین کی سرزمین پر پہنچے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آنے لگی۔ فوراً جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، جنت تو دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن جنت کی خوشبوئیں مجھے دنیا کے اندر محسوس ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی ایک نیک بندی تھی جو ایمان کے خاطر ایمان کا سودا نہ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ موت کو گلا لگا لی۔ اس بچی، اس باندی کی آج قبر کے اندر سے اس وقت سے لے کر جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو دفن کیا تھا فرعون نے ان کی ہڈیوں کو، اس وقت سے لے کر آج تک یہ خوشبوئیں، جنت کی خوشبوئیں آ رہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہڈیوں کے اندر اللہ نے جنت کی خوشبوؤں کو جاری کر دیا۔ فرمایا، اے میرے نبی، قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی، کیونکہ اس آدمی نے، اس بچی نے، اس باندی نے موت کا سودا تو کر لیا، موت کو تو گلے سے لگا لیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر انعام عطا فرما دیا کہ ان کی ہڈیوں سے اللہ نے جنت کی خوشبوؤں کو جاری کر دیا۔ اس لیے میرے مسلمانوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، ایمان پر جم جانا ہے، اور اپنے اوقات کے اندر نماز کی پابندی کرنا ہے۔ جو اسلام، جو دھرم ہمیں ملا ہے، اس پر پابندی کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو اللہ نے حضرت مشاہدہ کو ثابت قدم رکھا تھا، اللہ ہمیں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق